انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کے عین نزدیک انڈیا کی حدود میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے حسینی والا۔ یہ گاؤں انڈیا کے فیروز پور شہر کے بالکل قریب واقع ہے اور اس کا نام بھی ایک مسلمان پیر کے نام پر رکھا گیا جس کا نام حسین بتایا جاتا ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے یہ گاؤں پاکستان کا حصہ تھا، لیکن یہ گاؤں انڈیا کے لیے اتنا اہم تھا کہ انڈیا کو اپنے 12 گاؤں پاکستان کو دے کر یہ گاؤں لینا پڑا۔ یہ گاؤں انڈیا کے لیے ریڑھ کی ہڈی تھا اور اسی وجہ سے 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران انڈین آرمی نے اپنی پوری بٹالین اس کی حفاظت پر لگا رکھی تھی۔ جب 1965 میں پاک بھارت جنگ کا آغاز ہوا تو انڈیا نے اس گاؤں کی حفاظت کے لیے اپنی مراٹھا لائٹ انفینٹری یونٹس اس گاؤں میں بھیجیں جو پاکستان کے ہیوی آرٹلری فائر کو روکتی رہی، اور اسی دوران انڈیا کے کئی کمانڈنگ آفیسر بھی مارے گئے۔ آخر اس گاؤں میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ انڈیا اپنی آرمی بھی مرواتا رہا اور اس گاؤں کو بھی نہ چھوڑا؟ یہ حقیقت میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان نے اس گاؤں پر قبضہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ وجہ یہ تھی کہ یہاں انڈین آرمی کے سولجرز بڑی تعداد میں تعینات تھے جو خود تو مرتے رہے لیکن اس گاؤں سے پیچھے نہ ہٹے۔ 1965 کی جنگ کے بعد جب 1971 کی جنگ کا آغاز ہوا تو 3 دسمبر کے دن پاکستان کی 106 انفینٹری بریگیڈ نے حسینی والا گاؤں پر زبردست قسم کا اٹیک کیا، جبکہ انڈیا کی جانب سے 15 پنجاب بٹالین پاکستان کے اس حملے کو ڈیفینڈ کر رہی تھی۔ پاکستان کا یہ حملہ اس قدر خوفناک تھا کہ انڈین آرمی کی اس بٹالین کو صرف موت نظر آنے لگی اور انڈین آرمی کی یہ بٹالین پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی، اور پھر پاکستان آرمی نے صرف ایک دن کے اندر انڈیا سے اس کا یہ گاؤں چھین لیا۔ 3 دسمبر کی رات تک پاکستان آرمی حسینی والا کو اپنے قبضے میں لے چکی تھی۔ پاکستان کے اس حملے میں انڈین آرمی کے میجر کنول جیت سندھو اور میجر وڑائچ کے ساتھ ساتھ کئی آرمی آفیسرز اور سولجرز کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ 1971 کی جنگ جب ختم ہوئی تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کچھ ایگریمنٹس ہوئے جس کے تحت پاکستان کو حسینی والا گاؤں انڈیا کو واپس کرنا پڑا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ تقسیم برِ صغیر سے پہلے یہ گاؤں انڈیا کا نہیں تھا۔ 1947 میں پاکستان جب آزاد ہوا تو یہ گاؤں پاکستان کی باؤنڈری لائن کے اندر آیا تھا، یعنی یہ گاؤں پاکستان کا حصہ تھا۔ 1961 تک یہ گاؤں پاکستان کے پاس رہا، لیکن انڈیا اس گاؤں کو کسی بھی صورت میں حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ لہٰذا انڈیا نے کیا یہ کہ پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کے عین نزدیک اس ایک گاؤں کے بدلے پاکستان کو 12 گاؤں دینے کی آفر دی، اور پاکستان نے یہ آفر ایکسپٹ کرتے ہوئے انڈیا کو یہ گاؤں دے دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس گاؤں میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ انڈیا کو یہ گاؤں چاہیے تھا اور انڈیا نے اپنے 12 گاؤں اس ایک گاؤں کے بدلے پاکستان کو دے دیے؟ فرینڈز، آپ نے یقیناً بھگت سنگھ کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ دراصل حسینی والا گاؤں وہی جگہ ہے جہاں بھگت سنگھ، سکھدیو اور راج گرو کی آخری رسومات ادا کی گئی تھیں۔ تقسیم برِ صغیر سے پہلے ان انقلابی فائٹرز کو اسی گاؤں میں پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ برطانیہ کی آرمی نے انہیں خفیہ طور پر اس گاؤں لایا اور یہیں ان کو پھانسی بھی دے دی گئی۔ فرینڈز، بھارت پاکستان کو اپنے 12 گاؤں کسی بھی صورت نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن ایک انڈین سیاسی جماعت AISF نے انڈین گورنمنٹ کی ناک میں دم کر رکھا تھا اور اس گاؤں کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی پریشرائز کیا تھا۔ اس سیاسی جماعت کے پریشر میں آ کر اتنا بڑا فیصلہ لیا اور ایک گاؤں کے بدلے پاکستان کو 12 گاؤں دیے۔ تو فرینڈز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔